اور پنکی بیٹی تم گھر میں ہی رہنا، میں تالاب سے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں بھی اٹھ سکتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ میں بھی جاؤں گی، مجھے بھی اڑنا آ گیا ہے۔ نہیں پنکی بیٹی، تمہیں ابھی اچھی سے اڑنا نہیں آتا ہے، اور گلو تم گھر میں ہی اپنی چھوٹی بہن کا دھیان رکھنا۔ ایسا کہتے ہوئے مما چڑیا تالاب پر چلی جاتی ہے۔ مما چڑیا کو جاتے ہی دونوں بھائی بہن میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میں تم سے اچھا اڑ سکتی ہوں، میں بھی اڑ سکتی ہوں۔ ایسے پنکھ ہلا رہی ہو جیسے کوئی کوا اڑ رہا ہو۔ گلو گھر کے اندر اڑنے لگتا ہے اور پنکی کو چھڑانے کے لیے اسے دھکا دے دیتا ہے۔ پنکی نیچے گر جاتی ہے اور اس کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ تم نے مجھے گرا دیا، میں مما کو بتاؤں گی۔ تم برے ہو، مجھ سے بات مت کرو، میں مما کو بتاؤں گی۔ اور دیکھو میرے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ جب میں ٹھیک سے اڑنا سیکھ لوں گی تو میٹھے میٹھے پھل لایا کروں گی اور تمہارے سامنے بیٹھ کر کھایا کروں گی۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے مجھے اڑنا ہی نہیں آتا۔ مما چڑیا نے اپنے مٹکے سے پانی بھر لیتی ہے۔ مہک طوطی بھی ندی پر پانی لینے آئی ہوئی تھی۔ دونوں بیٹھ کر تھوڑی دیر باتیں کرنے لگتی ہیں۔ چڑیا بہن، میرے بچے تو ہر سمے آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی ان کے پاپا سے کہہ دیا کہ انہیں اب سختی کی ضرورت ہے۔ مہک بہن، سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں، میرے بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، مگر بچوں کی سختی سے نہیں بلکہ پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اچھا اب میں جاتی ہوں۔ دونوں پھر سے لڑ رہے ہوں گے، پھر مہک اور چڑیا اپنے گھروں کو چل دیتی ہے۔ بھائی نے مجھے دھکا دیا، دیکھیں میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے۔ مما، اسے اڑنا تو ابھی آتا نہیں ہے، یہ اڑنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گر گئی، اس میں میرا کیا دوش ہے؟ گولو بیٹا، آپ بڑے ہو، میں نے آپ کو پنکی کا دھیان رکھنے کو کہا تھا۔ دھیان؟ اور یہ میرا رکھے گا؟ یہ تو مجھے اڑتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا، بندر کہے گا۔ تم نے مجھے بندر کہا؟ میں چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں تمہیں اچھا بچوں کو اب بس کرو، ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے۔ پھر دونوں بچے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرے دن مما چڑیا اپنے بچوں سے کہتی ہے، میں دانا لینے جا رہی ہوں، آج مجھے دوسرے جنگل میں جانا ہے، نہیں کرنی ہے۔ جس نے آج لڑائی کی میں اسے سنسان جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ پھر تو گولو آج سنسان جنگل میں ہی جائے گا، ہمیں چڑیل کہے گی۔ ممی چڑیا چلی جاتی ہے۔ ممی چڑیا کے جانے کے تھوڑی دیر بعد گولو اور پنکی پھر سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کھلونا میرا ہے، یہ مجھے دے دو، یہ میرا ہے۔ مما یہ میرے لیے لائی تھی، میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے گولو پنکی سے کھلونا چھین کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ تم نے میرا کھلونا باہر پھینک دیا، میں ممی کو بتاؤں گی، تم بہت گندے ہو۔ پنکی کھڑکی کے راستے باہر چلی جاتی ہے۔ ممی نے باہر جانے سے منع کیا تھا، اور تم نے ابھی اچھی سی اڑان بھرنا بھی نہیں آتا۔ پنکی جیسے ہی باہر جاتی ہے اور کبھی کا بیٹا منو کبھی پنکی کا کھلونا اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ رکو رکو، یہ میرا کھلونا ہے، میرے بھائی نے کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ مگر منو نہیں رکتا، پنکی بھی منو کے پیچھے اڑتی ہے۔ پنکی کبھی اڑتی ہے تو کبھی نیچے گرتی، اسے تو ابھی ٹھیک سے اڑان نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اونچائی میں چلی جاتی ہے، وہ اپنے پنکھوں پر کنٹرول کھو دیتی ہے، اونچوں میں
آہستہ آہستہ دور سے نکل جاتی ہے اور ایک بیری کے کانٹے دار پیڑ کے اوپر گر جاتی ہے۔ اس کا شریر گھائل ہو جاتا ہے، وہ کانٹوں میں پھنس جاتی ہے۔ مما مما میرے پنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، مما مجھے یہاں سے نکالو، ایسے پنکی روتی ہے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں آتا جو اس کی آواز سن کر اسے باہر نکالتا۔ شام ہونے سے پہلے ہی مما چڑیا گھر لوٹتی ہے۔ اپنی بیٹی کو نہ دیکھ کر مما چڑیا گولو سے پوچھتی ہے، گولو بیٹا، پنکی کہاں ہے؟ مما میں نے اسے بہت روکا تھا، مگر وہ اپنا کھلونا اٹھانے گھر سے باہر چلی گئی اور جب تک لوٹ کر نہیں آئی۔ یہ سن کر مما چڑیا رونے لگتی ہے۔ کہا ہوگا وہ تو بہت چھوٹی ہے، اگر اسے کوئی چیل اٹھا کر لے گئی تو تم اپنی بہن کہاں سے لوگے؟ یہ سن کر گولو بھی رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پنکی دور چلی جائے گی، مما چلے ہم پنکی بہن کو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ گھر پر ہی رہیں، میں جاتی ہوں۔ پھر مما چڑیا گھبرائی ہوئی گھر سے نکلتی ہے۔ مہک بہن، میری پنکی کہیں چلی گئی ہے، وہ آپ کے گھر تو نہیں آئی ہے؟ نہیں نہیں چڑیا، پنکی یہاں تو نہیں آئی ہے، میرے بچے تو گھر میں ہی ہیں، نہ جانے کہاں ہوگی میری بچی، اسے ابھی ٹھیک سے اڑنا بھی نہیں آتا۔ چڑیا پہاڑوں پر چیل بھی رہتا ہے، کہیں وہ چیل تو پنکی کو اٹھا کر نہیں لے گیا؟ مجھے بھی یہی ڈر ہے، میں ابھی پہاڑوں کے جاتی ہوں۔ پھر مما چڑیا پہاڑوں کی طرف جاتی ہے۔ دور ہی مما چڑیا چھپ کر دیکھتی ہے، چیل اور اس کا پہاڑوں کے بیچ دانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر چڑیا کو تسلی ہوتی ہے، شکر ہے یہ چیل تو میری بیٹی کو اٹھا کر نہیں لائی۔ اب مجھے تالاب پر جانا ہوگا۔ پنکی کھیلنے تالاب پر چلی گئی ہو۔ پھر مما چڑیا تالاب پر جاتی ہے۔ تالاب پر منو کوا اپنا مما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس وہی کھلونا تھا جو مما چڑیا نے اپنی پنکی کو لے کر دیا تھا۔ منو بیٹا، یہ کھلونا آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ میں نے اپنے بیٹے کو میلے سے لا کر دیا تھا۔ ہاں ہاں آنٹی چڑیا، میں نے یہ کھلونا پنکی سے تو نہیں چھینا؟ منو بیٹا، سچ سچ بتا دو میری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے کیا معلوم، میں تو اس کا کھلونا چھین کر جنگل کی طرف بھاگا تھا، پھر وہ گر گئی۔ چپ کر جاؤ پاگل کہیں کا۔ پھر مما چڑیا جلدی وہاں سے اڑتی ہے اور جنگل کی طرف جاتی ہے۔ پنکی پنکی بیٹی، کہاں ہو آپ؟ کہاں ہو؟ میں اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے۔ مما چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، پنکی بھی اپنی مما کی آواز سن لیتی ہے۔ مما مما میں یہاں ہوں، میں بیری کے پیڑ میں پھنسی ہوں، میں یہاں ہوں۔ اپنی بیٹی کی آواز سن کر جلدی سے مما چڑیا وہاں آتی ہے۔ میری بیٹی آ گئی ہوں میں، چپ کر جاؤ پنکی بیٹی۔ پھر مما چڑیا کو کانٹے ہٹا کر اپنی بیٹی کو باہر نکالتی ہے۔ گولو نے مما، پنکی نے میرا کھلونا گھر سے باہر پھینک دیا تھا، میں لینے گئی تو میرا کھلونا منو اٹھا کر بھاگ گیا، میں اسے پکڑنے کے لیے گئی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹی، آپ کا بھائی گھر میں اکیلا ہے، جلدی چلو۔ پھر مما چڑیا پنکی کو اپنے اوپر بٹھا کر واپس ہوتی ہے۔ اپنی بہن کو خون سے لت پت دیکھ کر گولو زوروں سے رونے لگ جاتا ہے۔ پنکی میری بہن، آپ کو کیا ہوا؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نہیں بولتی آپ سے۔ پھر مما چڑیا تونی کے پنکھ پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ پنکی بہن پلیز مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی آپ سے لڑائی نہیں کروں گا،
پہلے خود کو 5 بار بندر کہو، بندر 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 ہوں، اور وہ بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ مما چڑیا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے